ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں معاشرہ، اس میں موجود ہیں سردار آصف احمد علی، پی ٹی آئی سے تعلق ہے، سینئر سیاستدان ہے، پاکستان کے مانے تانے سیاستدان، اور میں چاہتا ہوں کہ آج موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور ان کے تمام جو تجربات ہیں ان کی روشنی میں وہ پاکستان کو کس طرح بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، ان سے آج پوچھتے ہیں۔ جی سردار صاحب، آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی ابھی۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے اس الیکشن کے بعد جی پیپلز پارٹی کو بھی قربانی کا بکرا بنا دیا۔ جی کیسے ہوگا؟ نظر تو یہی آ رہا ہے۔ انہوں نے پرائم منسٹر کا عہدہ کسی اور پارٹی کو دے کے ان کے ووٹ حاصل کرنے، صدارتی ووٹ حاصل کرنے، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے انہوں نے ووٹ لینے، اور آئندہ اگر ان کی پارٹی کو مکمل اکثریت تو کسی کو بھی نہیں آئے گی نا۔ جی ظاہر ہے وہ مینڈیٹ آئے گا اسی طرح جیسے پہلے ہے۔ اگر ایسی مینڈیٹ آیا تو پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر نہیں ہوگا، کسی اور ان کی الائنس کا ہوگا۔ ایم کیو ایم کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ ان کو وہ گنتی کی گیم ہے نا، وہ تعداد کی گیم ہے وہ۔ اچھا بات کر ہی لیں، مولانا فضل الرحمان تو نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، نہیں وہ خیر پرائم منسٹر تو خیر ان کو نہیں بنائیں گے کیونکہ ان کے ووٹ تھوڑے ہوں گے، مگر ہو سکتا ہے کسی اور کو بنا دے۔ اچھا یہ آپ نے بات کی کہ وہ اپنے پریزیڈنٹ رہنے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے کسی اور پارٹی کا پرائم منسٹر لے آئیں گے، لیکن اختیارات جو ہے وہ دے چکے وہ وزیر اعظم کو، پھر ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ اس وقت تو ایک نمائشی صدر ہے نا۔ نہیں، جو بھی آئے گا پرائم منسٹر، جی اگر پیپلز پارٹی کا نہیں ہوگا، مگر اس کی جو ڈپینڈنس انحصار ہے وہ تو پیپلز پارٹی کے اوپر ہوگا، پیپلز پارٹی کے اوپر ہوگا۔ یہ اس اینگل سے آپ دیکھ کنٹرول کرنے کا ان کے پاس پورے کنٹرول کے لیور پورے ان کے ہاتھ میں ہوگا، لیور ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ اچھا سردار صاحب، میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا چاہوں گا کیونکہ خارجہ امور کے آپ ماہر ہیں اور خارجہ امور کے وزیر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ اس وقت جو ہماری خارجہ پالیسی ہے وہ ہم کس طرح سے بنا رہے ہیں کہ ہماری کوئی سے نہیں ہے باہر، ہمارے ساتھ ظلم بھی ہو تو شاید لوگوں کو اتنا احساس نہیں ہوتا، ڈرون حملے ہو رہے ہیں، یہاں پہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، اور کوئی تیسرا ہاتھ جس کی رحمان ملک صاحب بات کرتے ہیں ہمارے ملک میں انتشار پھیلانے کی، اور پھر وہ اس کو روکتے بھی نہیں، یہ کیا ہے سارا؟ دیکھیں جی، خارجہ پالیسی آپ کو ملی ہے پاکستان کو ورثے میں، جی جنرل مشرف کی خارجہ پالیسی، اس میں آپ کو تبدیلی لا نہیں سکے۔ ٹھیک ہے، اور ایک وجہ اس میں یہ بھی ہے کہ جب تک افغانستان کی جنگ جاری ہے اس میں تبدیلی لانا ہے بھی بہت مشکل۔ ٹھیک ہے، آپ کی اکانومی جب تک آئی ایم ایف سے پیسے نہیں آئیں گے اکانومی نہیں چلے گی۔ ٹھیک، اسی طرح بڑے بڑے منصوبے جات ہیں، بادشاہ دیامی ڈیم ہے جو میں نے پلاننگ کمیشن میں کلیئر کیا، 6 مہینے میں کلیئر کیا، اس کے آپ پیسے نہیں کو دینے کو تیار۔ ٹھیک، ایران پائپ لائن ہے وہ بننے نہیں دے رہے ہیں، اس میں بھی رکاوٹیں ہیں، اور آپ کی اکانومی بالکل جکڑ چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے کوئی بیرونی صرف معاملات پہ توجہ دینی ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، کابل میں ہماری کوئی فرینڈلی گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے، یا امریکہ کے ساتھ کیا معاملات ہیں، ایران کے ساتھ کیا معاملات ہیں، تو پھر تو ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اچھا، اور اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، پھر یہ جو اس وقت پاکستان ایک تنہائی میں ہے، اتنا تنہا ملک دنیا میں کوئی نہیں جتنا اس وقت پاکستان ہے، اس وقت آئسولیٹڈ، بالکل۔ نہ امریکہ وہ آپ کے ساتھ کشیدگی، نہ روس والے وہ آنے کو انہوں نے جواب دے دیا، چین کو زیادہ دے نہیں سکتا ہے، دیتا نہیں ہے، سعودی عرب بھی آپ کو اونے پونے دے کے فارغ کر دیتا ہے، تو آپ انتہائی میں۔ ٹھیک ہے، اب اگر تو آپ نے خارجہ پالیسی کو اکانومی کی خاطر ایڈجسٹ کیا تو پھر تو میں سمجھوں گا کہ وہ ایک کامیاب خارجہ پالیسی۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیکریفائزنگ رویہ اپنانا ہے اور پھر ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، اکانومی پھر ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اب امریکہ کے ساتھ دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں سنتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں لوگوں کی باتیں، بڑے بڑے سیانے ہیں پاکستان میں، اور گفتگو بڑی لمبی لمبی ہوتی ہے،
میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2 واقعات آنے والے ہیں جی یہ میں پہلی بار کر رہا ہوں ٹی وی پہ بات. جی میرا تجربہ مجھے کچھ بتا رہا ہے, میرا جو چھٹی حص ہے مجھے کچھ بتا رہی ہے. اچھا 2014 میں تقریباً امریکہ کی 80-90% فوجوں کا انخلا ہو جائے. بالکل. اس کے بعد ایک وہاں بڑی خوفناک خانہ جنگی ہوئی. کیا پاکستان میں کسی نے سوچا ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ جب اس وقت کیا کریں گے, ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ اگر وہ خانہ جنگی یقیناً اس کے پاکستان اس کے اثرات ہوں گے, بے پناہ, بالکل بے پناہ اثرات. کوئی نہیں سوچ رہا, نہ میڈیا میں کوئی بات کر رہا ہے, نہ دانشور بات کر رہا ہے, نہ حکومتی سطح پہ کوئی بات کر رہا ہے. دوسری اور اس سے بھی خطرناک بات آنے والی ہے جی, اور وہ مڈل ایسٹ سے شروع ہوگی, مشرق وسطی سے شروع ہوگی. ٹھیک ہے. مڈل ایسٹ میں خانہ جنگی سیریا میں, شام میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے, بہت تیزی کے ساتھ. یعنی وہ تو شروع ہو چکی ہے, بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اور سیریا کی جو اپوزیشن ہے وہ اب یونیفائی ہو گئی. یہ دوحہ میں ان کی کانفرنس ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تسلیم کیا جائے. ٹھیک, ہو سکتا ہے اقوام متحدہ کے پاس بھی جائے. اور عین ممکن ہے کہ ترکی اور شام کی جنگ ہو جائے. اچھا, عین ممکن ہے, عین ممکن ہے کہ ترکی اور شام کی جنگ ہو جائے. یہ بھی ایک اہم, جس طرح سے آپ نے افغانستان کی بات کی ہے کہ وہاں سے انخلا کے بعد خانہ جنگی کا اندیشہ ہے, تو ادھر یہ بھی بات آپ کی بڑی اہم ہے, ترکی اور سیریا کا اندیشہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور معاملہ ہے جو مڈل ایسٹ میں ہے اس وقت, لیکوڈ پارٹی جو ہے اسرائیل میں, اس کے الیکشن آ رہے ہیں. نیتن یاہو پرائم منسٹر, انہوں نے کل ایک حماس کے لیڈر کو قتل کیا. اب وہ سر عام کھلم کھلا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کی تنصیبات کو نہیں چھوڑنا, تنصیبات کو نہیں چھوڑنا, ایٹمی تنصیبات. ٹھیک ہے. ان کو ہم نے اٹیک کرنا. 2013 میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اگر حملہ کر دیا پھر باراک اوباما مجبور ہوگا کہ اس کو ساتھ دے. نیٹو کو سمجھانا پڑے گا, اسرائیل کا ساتھ دینے پہ مجبور ہوگا, کیونکہ امریکہ کی سیاست ان کے پنجے اس کے اوپر گرفت بہت سخت ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر انسٹالیشنز پہ حملہ کر دیا, ہم کہاں ہوں گے؟ ہماری کیا پالیسی ہوگی؟ ہماری کیا پالیسی ہوگی؟ پھر جو ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ پھر ساتھ کو چھوڑیں گے, اپنے آپ کو کیسے بچانا؟ بالکل ٹھیک. اپنے نیوکلیئر ایسٹس کو کیسے محفوظ رکھنا ہے. اور پھر ان کی ایک اور جو اسکیم ہے, انہوں نے ایک ایکسرسائز کی ہے, 18 ملکوں نے پرشین گلف میں ایک ایکسرسائز کی ہے, نیول اور ملٹری ایکسرسائز. نیول ایکسرسائز ہے تو سمجھ آتی ہے, ملٹری ایکسرسائز کی ہے جو کہ 2 مہینے پہلے ختم ہوئی ہے. اور اس ایکسرسائز کا نام انہوں نے رکھا ہے ایکسرسائز ہرمز. یعنی ہرمز کا وہ علاقہ جو انٹرنیشنل آئل شپنگ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے, انہوں نے وہ علاقہ ایران سے چھین لینا ہے. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں, یعنی وہ چھیننے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں. اب اللہ کرے یہ سب کچھ نہ ہو. اگر یہ ہوتا ہے, ان میں سے کوئی ایک واقعہ ہو جاتا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بالکل, ہمیں اپنے مستقبل کا ایک فیصلہ تو کرنا ہے. اور ہمیں, میرا خیال ہے, کم از کم ناظرین, یہ جو اہم باتیں سردار صاحب کر رہے ہیں, ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں, ہمارے سیاستدان ہیں, وہ اندرونی اختلافات کھڑے کر کے پاور گیم کر رہے ہیں. پاکستان کا مستقبل اگر خطرے میں ہے, تو اگر پاکستان نہیں ہوگا تو یہ کہاں ہوں گے؟ یہ سردار صاحب سوچنے کی بات ہے. اور اس وقت آپ جیسے سیاستدانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے, ان کو مشورے دینے کی ضرورت ہے. اور آپ اس وقت کیا سوچتے ہیں اور کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ آپ کس اینگل سے ان تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں؟ ایک تو میڈیا ہے, ہم تو پہنچائیں گے ہی. کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کو اس وقت کیا سٹیپس لینا چاہیے؟ جی دیکھیں, یہ حکومتی معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ معاملہ ریاستی ہے. بالکل, اس سے ریاست کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی خارجہ پالیسی نہیں چل سکتی جب تک کہ وہ ریاست کی فورن پالیسی نہ ہو, حکومت کی نہ ہو. جب ہم چلاتے تھے تو ریاست کی فورن پالیسی. ٹھیک. ریاست آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ ریاست میں افواج پاکستان ہے, انٹرنل سیکورٹی سسٹم ہے, اکانومی ہے, انٹرنل اسٹیبلٹی ہے, یہ سب چیزیں ریاست ہے. اس میں آپ کو سب کو آن بورڈ لینا پڑے گا. بالکل ٹھیک.
اس میں آرم فورسز کو آن بورڈ لینا پڑے گا, عوام کو بھی لینا پڑے گا. عوام نیکسٹ اسٹیپ عوام کا. بالکل ٹھیک. پہلے آپ وہاں تعین تو کریں, اپنی ڈائریکشن تو سیٹ کریں, انالیسس کریں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک بات. جب آپ کسی نتیجے پہ پہنچے پھر عوام کے پاس لے کے جائیں. ٹھیک. تو میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ ریاستی اداروں کو ان باتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے, اور انٹرنل سیکورٹی کا ہمیں بڑا فکر کرنا چاہیے. جی جی. پاکستان کی اکانومی کو دوبارہ پیروں پہ کھڑے کرنے کا سب سے زیادہ فکر وہ کرنا چاہیے, ورنہ تو یہاں کوئی طوفان آ جائے گا پاکستان. بالکل ٹھیک. لوگ فاقوں پہ آ جائیں گے. بالکل ٹھیک. حالات ہیں پاکستان. بالکل ٹھیک بات ہے. پھر یہ لوگ ہمیں تاریخ معاف کرے گی. یہ آئین کا حشر ہم نے یہ کیا کہ لوگوں کو فاقے دیے. جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بھوکے مرے, لوگ مارے جائیں, تو پھر جمہوریت بھی متضاد ہوگی کہ لوگ جمہوریت کو بھی ایک دن گالیاں نکالیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پیشتر اس کے بہتر ہے کہ اچھے فیصلے کریں. ہاں. اچھا, میں ناظرین کل حیران ہوا, میرے ساتھ جب شیخ رشید بات کر رہے تھے ایک پروگرام میں, تو انہوں نے کہا کہ شمسی صاحب آپ نے کہا 72 گھنٹوں میں اتنے لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے کراچی میں, تو یہ کوئی خبر نہیں ہے. خبر تو وہ ہوگی جس دن آپ کہیں گے آج کراچی میں امن رہا. یہ انہوں نے مجھے کہا. اور چونکہ پروگرام کا وقت قلیل ہوتا ہے, میں ایک میسج لوں گا ناظرین کے لیے, اپنے ویورز کے لیے, سردار آصف احمد علی صاحب سے. سردار صاحب میسج دیجئے اور میں پھر وائنڈ اپ کی طرف جاؤں گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جی پروگرام کا وقت چونکہ قلیل ہوتا ہے. آپ سے بات ہوئی بہت. جی میسج آپ عوام کے لیے کیا دیں گے؟ دیکھیں, میرا میسج لیڈروں کو تو میں نے پہلے دے دیا. جی ٹھیک ہے. پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو میں نے دی. ٹھیک ہے. پاکستان کے عوام کے لیے میرا ایک ہی میسج ہے کہ اس ملک میں یقین رکھیں. جی. اور اسلام ہمارا دین ہے, ہم پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں اسلام سے, ہماری ویکنیس ہے. جی. مگر اسلام کون سا؟ جی. اسلام صرف وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درست بات ہے. درست. رحمت للعالمین کا اسلام اگر ہم پاکستان میں لائیں گے تو پھر یہ انتہا پسندی, شدت پسندی ختم ہوگی. پھر ہم برداشت کا مادہ جو ہے وہ پیدا ہوگا. جی سردار صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے پروگرام کے لیے وقت دیا, اور آپ نے بہت ناظرین بہت خوبصورت باتیں انہوں نے کی, کچھ ایسے حقائق بھی بیان کیے جو تلخ ہیں یقیناً. اور جب آپ کسی ایسی ریاست میں رہتے ہوں جہاں آنے والے وقت کا کچھ پتہ نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے, اگر وہاں ہمیں کچھ ایسی باتیں علم ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں, ہماری حکومت کو, بلکہ ریاستی تمام جو مشینری ہے اس کو اس پہ سر جوڑنا ہوں گے اور اس ملک کو اس گرداب سے نکالنا ہوگا. ساتھ ساتھ شروع میں پروگرام میں جو انہوں نے احتساب کی بات کی, تو میں اس پہ مجھے پروگرام کے اختتام پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے, اس پہ میں اس شعر پہ پروگرام کا اختتام کروں گا کہ خود شناسی کا یہ انداز نظر بہتر ہے, خود شناسی کا یہ انداز نظر بہتر ہے, آج لوگوں کی نگاہوں سے گزر کر دیکھو. آج تک کے پروگرام کے لیے جواد شمسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.